زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ، کوئی یزید برا نہیں سی، ظلم کیتا سو حسین پاک دا ذمہ داری کوئی نہیں، مکے مدینے والے نال کیتا سو، وہ بھی اس لے جسلے او مخالف اٹھے نے، انہاں بغاوت کیتی، اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی، باقی راہ زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ، کوئی ماما لاہور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے، چوں یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اتھے ہی موتر نہ سکاواں مینوں چشتی نہ آتی، تماشا بنایا حضور دی امت نو، حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کڈا کے لعنتی مولویاں نے تباہی پھیر دیتی۔ او یزید دا ابا انج سی تے فلاں کتی دیا پترا، یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں۔ کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں، آغاز یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور، ہم اللہ کے فضل و کرم سے میدان والے ہیں، کمرے والے نہیں، میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں، تو اس لیے میرا کام ہے فقط پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، اس میں تدبر کریں، غوطہ زنی کریں، تو بے شمار انبیاء رسل ان کے پیغام اس میں درج ہیں، ہر نبی کا یہی پیغام ہے، ہر نبی یہی اعلان کرتا رہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، تو میں بھی منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں آپ سب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے، اللہ نے ہم کو ماننے والوں میں رکھا ہے، منکروں میں نہیں۔ یہ ہمارا کوئی اتنا ذاتی کمال نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کی جود و سخا ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں بھی ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت رکھ دی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو بلا تمہید میں جو آج کا موضوع آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، اور یقین کریں میں تو پوری دنیا میں جو تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے کر رہا ہوں، میں لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ اور یارو آپ نے وہ میرا کراچی والا مرادرہ نہیں سنا؟ وہ میں قرآن ہی پڑھتا تھا نا، میں قرآن پڑھتا تھا، مولوی صاحب بابے پیش کرتے تھے، میں حدیث پڑھتا تھا، مولوی صاحب قصے کہانیاں پیش کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کے ہاں معیار افضلیت اور ہے، مولوی صاحب کے ہاں اور ہے۔ تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار۔ اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں
جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. اس طرح نہیں, آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے, جاگتے ہوئے سننا ہے. بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں نا, اہل سنت دوست, آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے, مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. تو بے شمار میرے اہل سنت میرے دوست ہیں, ہم پیالہ ہم نوالا, وہ مجھے اکثر کہتے ہیں یار ہمارا دل بڑا کرتا ہے کہ ہم بھی جو مومنین ہیں ان کی مجلس میں جا کے اہل بیت کی شان سنائیں. تو میں اکثر پوچھتا ہوں بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار جب ان کو اہل بیت کا ذکر سنائیں, یہ نہیں دیکھتے کہ سنی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے. جب ان کو اہل بیت کی عظمت سنائیں, ذکر سنائیں, تو یہ فیڈ بیک یعنی داد بڑی دیتے ہیں. مجھے میرے دوست کہتے ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کو جو مرضی سناتے رہیں, سن نہیں رہتے ہیں. تو لہذا میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا ہوں, اس گھر کی نوکری کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے محبان اہل بیت بن کے خطاب سننا ہے, وہابی بن کے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ میں بھی ایک طبقہ وہابیاں دا آ گیا ہے. آپ سنیوں پہ اعتراض کرتے تھے, ادھر بھی کچھ کالی بیڑے گھسائی ہیں, ذرا پہچانو ان کو بھی. تو اس لیے میں آپ کو ذرا, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, ساتھ دیں گے تو پھر میں آپ کو باتیں سناؤں گا. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں, اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا, اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے, آج تک ہو رہا ہے. اسی کے ذیل میں اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پہلا حوالہ سنیں. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی, خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ, اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے. اس کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے امام طبرانی المعجم الاوسط میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 456 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب, اس میں یہ روایت لے کے آئے. امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما عطاہم اللہ من فضلہ ونحن الناس واللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے لوگو, اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو, بغض رکھتے ہو, عداوت رکھتے ہو, کینہ رکھتے ہو, دشمنی رکھتے ہو, جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے یار لوگ حسد رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتہ چلا قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے. میری ایک بات سن لیں ذرا, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا, کوئی مائی کا علاج میں چیلنج کر رہا ہوں, میری کہی ہوئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. میں کھول کھول کے کتب اہل سنت آپ کے سامنے رکھ کے جاؤں گا. اب پتہ چلا کہ کائنات میں جتنا حسد, بغض, اناد, کینہ, عداوت
تاجدار کائنات کی اہل بیت سے رکھی گئی، اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں، اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں، آغاز۔ یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا؟ یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ کتنے بولو ذرا؟ 4 بیٹے تھے، سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب،